ہے، بچنے کا حکم دیا ہے، اور سختی سے امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے ان کاموں کی تردید فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ تمام کام شریعت مطہرہ کی روح سے جائز ہی نہیں ہے۔ کچھ میں فتاوی رضویہ شریف سے امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی تحریرات پیش کرتا ہوں۔ محرم الحرام میں ہمارے یہاں جو جاہلانہ رسمیں ہوتی ہیں، بالکل نہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا تعلق ہماری تہذیب سے ہے، ہمارے طور طریقے سے ہے، لیکن بس جاہلانہ طریقے پر چلتے ہوئے ہمارے یہاں وہ سارے کام منائے جاتے ہیں۔ تعزیہ سے متعلق امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 16 صفحہ 155 اور جلد 24 صفحہ 489 پر فرماتے ہیں کہ یہ سب جو مروجہ تعزیہ داری ہے آج پتہ نہیں کتنے محلے کی ہوتی ہے اور عجیب عجیب طرح سے بناتے ہیں، یہ سب فرماتے ہیں کہ معصیت ہے، گناہ ہے، تعزیہ بنانا اور دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 24 صفحہ 490 پر فرماتے ہیں تعزیہ ممنوع ہے، شرع میں کچھ اس کی اصل نہیں، اور جو کچھ بدعات ان کے ساتھ کی جاتی ہیں سخت ناجائز ہے یہ۔ لہٰذا تعزیہ جو آج رائج ہے ہمارے یہاں، اس کو گھمانا، وہاں پر چڑھاوے چڑھانا، تبرک رکھنا، یہ ساری چیزوں کا تعلق شریعت مطہرہ سے بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہوا تعزیہ بنانا کیا کفر و شرک ہے؟ تو فتاوی رضویہ شریف کی جلد 21 صفحہ 221 پر اور جلد 24 صفحہ 503 پر فرماتے ہیں تعزیہ ضرور ناجائز و بدعت ہے مگر حاشا کفر نہیں، اور ایک مقام پر فرمایا تعزیہ بنانا شرک نہیں۔ یہ وہابیہ کا خیال ہے، ہاں تعزیہ بنانا بدعت و گناہ ضرور ہے، یعنی کوئی تعزیہ بنائے تو وہ کافر نہیں ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، کیونکہ کسی کو کافر کہنا، مشرک کہنا ایک الگ چیز ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن کوئی بدعتی ہو جائے، گنہگار ہو اور وہ گمراہ ہو، ایک الگ چیز ہے۔ تو تعزیہ بنانا فرماتے ہیں ضرور بدعت و گناہ ہے لیکن کفر و شرک نہیں ہے۔ تعزیہ ہم تو نہیں بناتے ہیں، لیکن تعزیہ کوئی اور بنائے تو اس کی تعظیم کرنا کیسا ہے؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد صفحہ 489 پر فرماتے ہیں تعزیہ بنانا دیکھنا جائز نہیں، تعظیم و عقیدت سخت حرام اور اشد بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان بھائیوں کو راہ حق کی ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اس کی تعظیم بھی جائز نہیں ہے، اس کو دیکھنا بھی، جب وہ جائز نہیں ہے تو اس کو دیکھنا یا اس کی تعظیم کیسے جائز ہو جائے گی؟ لہٰذا یہ بھی جائز نہیں۔ تعزیے پر منت ماننا کیسا ہے؟ تو اس حوالے سے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد صفحہ 501 پر فرماتے ہیں تعزیہ پر منت ماننا باطل اور ناجائز ہے۔ تعزیے کے ذریعے کیا حاجتیں پوری ہوتی ہیں؟ تو امام اہل سنت اسی 24ویں جلد کے صفحہ 499 پر فرماتے ہیں تعزیہ کو حاجت روا، یعنی ذریعہ حاجت روا سمجھنا کہ تعزیہ سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یہ جہالت پر جہالت ہے۔ یعنی ایک تو جاہل یہ ہوا کہ تعزیہ رکھا، اور اس پر جاہل یہ کہ اس سے پھر مدد مانگ رہا ہے اور اس کو ذریعہ حاجت سمجھ رہا ہے۔ ہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذریعہ حاجت سمجھنا کہ ان کے ذریعے سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یہ بلا شک و شبہ جائز ہے، اور الحمدللہ ہم سنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذریعہ حاجت سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے توسل سے، ان کے طفیل ہماری ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ لیکن یہ تعزیہ کیا ہے؟ لکڑیوں کا تم نے ڈھانچہ بنا لیا، اگل بگل سے اس پہ چمکیلے لگا دیے، وہ ذریعہ حاجت بن گیا؟ کیا اہل سنت و جماعت اسی مذاق کا نام ہے؟ تمہارے انہی جاہلانہ کاموں کا نام کیا اہل سنت و جماعت ہے؟ ہرگز اس کا نام نہ اہل سنت و جماعت ہے، نہ اس کا نام دین اسلام ہے۔ پھر امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان سے ایک سوال یہ بھی ہوا کہ کسی نے تعزیہ بنانے کی منت مان لی، تو چلو ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ تعزیہ بنانا صحیح نہیں تھا، لیکن اس نے منت مان لی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں تعزیہ بناؤں گا، تو اب کیا وہ تعزیہ بنائے؟
جائز نہیں ہے، بنا نہیں سکتا ہے. اب اگر نہیں بنائے گا تو کیا اس کا نقصان ہو جائے گا؟ جیسے ہمارے یہاں یو پی بہار میں یہ بڑا چلتا ہے کہ تعزیہ بنانے کی منت کر لی تھی یا تعزیہ بناتا تھا، اب نہیں بنائے گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا. اچھا، اس میں شیطان مدد بھی کرتا ہے، کبھی کبھار نقصان ہو جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ تعزیہ نہیں بنایا تھا تو نقصان ہو گیا تھا. تو میں ان لوگوں کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، کیا دریائے نیل، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بارہا سنا ہوگا دریائے نیل کا. دریائے نیل مصر میں ہے. ایک سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل سوکھ جاتا تھا، اور مصر والے کیا کرتے تھے، ایک لڑکی کو کاٹ کر کے اس کے خون کا بھینٹ چڑھاتے تھے تو دریائے نیل جاری ہو جاتا تھا نا. کیا یہ صحیح تھا؟ لیکن دریائے نیل جاری بھی تو ہوتا تھا. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ اس کے چڑھانے سے دریائے نیل جاری ہوتا تھا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ کسی کا بھینٹ چڑھانا جائز ہے. لیکن چڑھانے سے ہوتا تو تھا. تو کیا یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ چڑھانے سے دریائے نیل جاری ہوتا تھا؟ لیکن ہوتا تھا، جھٹلا نہیں سکتے اس کو. یہاں شیطان مدد کرتا تھا تاکہ یہ اور گمراہ ہو جائیں. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب مصر کو فتح کیا اور مصر میں حاکم کو آپ نے بھیجا، حاکم نے خبر دی ایسے ایسے معاملات ہیں، فاروق اعظم نے خط لکھا دریائے نیل کے نام اور کہا کہ یہ خط دریا میں ڈال دینا. اس میں کیا لکھا ہوا تھا، اے دریائے نیل، اگر اللہ کے حکم پہ جاری ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے جاری ہو جا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری نہیں ہوتا ہے تو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو مت جاری ہو، تیری پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جیسے ہی خط دریائے نیل میں ڈالا گیا، فرماتے ہیں 18 یا 19 گز اوپر پانی آ گیا تھا. تو یہ دریائے نیل کے اندر لڑکیوں کو کاٹ کر کے ان کے خون کا بھینٹ چڑھایا جاتا تھا. کیا یہ جائز عمل ہے؟ لیکن چڑھانے سے دریا بھی جاری ہوتا تھا. تو اب بندے کے ذہن میں تو یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہاں یار چڑھانا جائز ہے، کیونکہ چڑھانے سے دریا جاری ہوتا تھا. تو اسی طریقے سے شیطان یہاں مدد کرتا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الرحمہ سے یہی سوال کیا گیا تو اعلیٰ فرماتے ہیں تعزیہ بنانا بدعت و گناہ ہے، لہذا نہ کرنے کو نقصان کا باعث خیال کرنا زنانہ وہم ہے، عورتوں کا خیال ہے. اس طرح کے خیالات عورتوں کے ہوتے ہیں. لہذا ہم مسلمانوں کو ایسی حرکات و خیالات سے باز آنا چاہیے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 24 میں ایک سوال کیا گیا کہ اگر مسلمان تعزیہ بنائے تو کتنا گناہ ہے؟ تو صفحہ 509 صفحہ 510 پر جلد 24 کے اعلیٰ فرماتے ہیں بدعت کا جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، گناہ کی ناپ تول دنیا میں نہیں ہے. یعنی گناہ ہے، اس کا اگر تم نے نہ مانا تو یقیناً آخرت میں اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا، کیونکہ بدعت گناہ ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ایک سوال ہوا کہ چلو ہم تعزیہ نہیں بناتے ہیں، ہمارے ہاں تعزیہ رکھنے والے چندہ مانگنے آتے ہیں کہ ہم تعزیہ رکھیں گے، چندہ دے دو. تو اس حوالے سے سوال ہوا کیا چندہ دینا یا تعزیہ میں مدد کرنا جائز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعزیے میں کسی قسم کی مدد کرنا جائز نہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 2. گناہ اور زیادتی کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو. اس آیت کو پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں عالم تعزیے میں جو کچھ خرچ ہوتا ہے سب اسراف و حرام ہے، لہذا اس میں مدد کرنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے. پھر امام اہل سنت سے پوچھا گیا تعزیے پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ تو جلد 24 صفحہ 491 پر فرماتے ہیں تعزیے پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے اگرچہ حرام نہیں ہو جاتی، مگر اس کے کھانے میں جاہلوں کی نظر میں ایک ناجائز کام جو ہے شریعت کی نگاہ میں اس کی عزت بڑھے گی. یعنی اگر کسی نے تعزیے پر مٹھائی چڑھا دیا تو وہ حرام نہیں ہو جائے گا، لیکن اگر وہاں کا چڑھا ہوا کھائے گا تو وہ ناجائز، اور ناجائز چیز پر چڑھا ہوا اگر کھا لیا جائے تو لوگوں کی نگاہ میں جو جاہل ہیں خاص طور سے ان کی نگاہ کے اندر ایک ناجائز جگہ پر چڑھے ہوئے کو کھانا اس کی تعظیم بڑھائے گا، اس کی اوقات کو بڑھائے گا، لہذا چھوڑنے میں لوگوں کو نفرت دلاتی ہے. یعنی اگر وہاں کا چڑھا ہوا نہ کھائے تو لوگ نفرت کریں گے. امام اہل سنت اعلیٰ فرماتے ہیں لہٰذا نہ کھایا جائے.
اسی طریقے سے یہ پوچھا گیا کہ تعزیہ رکھتا نہیں ہے، تعزیے میں مدد نہیں کرتا ہے، لیکن تعزیہ گزرتا ہے گھروں کے سامنے سے تو اس کو گھروں سے نکل کر کے دیکھنا کیسا ہے؟ تو جلد 24 صفحہ 499 پر فرماتے ہیں جو کام ناجائز ہے اسے تماشے کے طور پر دیکھنے جانا بھی گناہ ہے۔ اور فتاوی رضویہ شریف کی جلد 24 صفحہ 498 پر ایک مقام پہ فرماتے ہیں علم، تعزیے، مہندی، ان کی منت، گشت، چڑھاوا، ڈھول، تاشے، مرثیے، ماتم اور مصنوعی کربلا۔ ہمارے یہاں تو ہم نے ایک ہی کربلا سنا تھا جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے گئے تھے، لیکن ہمارے یو پی بہار کے اندر تو ہر علاقے میں ایک کربلا موجود ہے، ہر علاقے میں ایک کربلا موجود ہے۔ اس کربلا میں دین کو بچایا گیا تھا اور ہمارے وہاں کربلا میں دین کو بدنام کیا جاتا ہے۔ جہاں امام حسین گئے تھے وہاں دین کو بچایا گیا تھا، اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے کربلا تو ایک ہی ہے جہاں امام گئے تھے، اب یہاں 50 کربلا ہے تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ تو اس میں اور اس میں فرق ایک ہی ہے، جہاں امام تشریف لے کر کے گئے تھے کربلا میں وہاں اسلام بچا تھا، اور جہاں ہم کربلا میں جاتے ہیں ہمارے یہاں بنے ہوئے وہاں اسلام کو ڈھایا جاتا ہے، وہاں اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں مصنوعی کربلا کو جانا، عورتوں کا تعزیہ دیکھنے کو نکلنا، یہ سب باتیں حرام و گناہ و ناجائز و منع ہیں۔ اسی طریقے سے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ اعلی حضرت کے حوالے سے فرماتے ہیں امام حسین اور شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے مقدس روضوں کی تصویر نقشہ بنا کر رکھنا اور ان کو دیکھنا یہ تو جائز ہے، جیسے کعبے کی تصویر ہے، گنبد خضرا شریف کی تصویر ہے، ایسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی تصویر بنانا، سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی تصویر بنانا، یہ سب جائز ہے۔ آپ ان کے روضے کی تصویر بنائیے، اپنے گھر میں رکھیے، یہ جائز ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ یہ ایک غیر جاندار چیز کی تصویر یا نقشہ ہے، لہٰذا جس طرح کعبہ، بیت المقدس، نعلین شریف وغیرہ کی تصویریں اور ان کے نقشے بنا کر رکھنے کو شریعت نے جائز ٹھہرایا ہے، اسی طرح شہدائے کربلا کے روضوں کی تصویریں اور نقشے بھی یقیناً جائز ہی رہیں گے، لیکن ہر سال سینکڑوں ہزاروں روپے کے خرچ سے روضہ کربلا کا نقشہ بنا کر اس کو پانی میں ڈبو دینا یا زمین میں دفن کر دینا یا جنگلوں میں پھینک دینا یہ یقیناً حرام و ناجائز ہے، کیونکہ مال کو برباد کرنا ہے۔ کیا مدینہ شریف کا ہم گنبد خضرا کی جو تصویر بناتے ہیں کیا اس کو پھر لے جا کر کے کہیں ڈبوتے ہیں؟ ہم اس کو تو عزت سے اپنے گھر میں رکھتے ہیں، تو پھر ایک محرم الحرام شریف کو روضہ امام کا نقشہ بنا کر کے گھر میں رکھنا اور پھر اس کو 10ویں کو لے جا کر کے ڈبو دینا، یہ کون سی عقیدت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ تو مال کو ضائع کرنا ہوا کہ ہر سال تم روضہ امام کا نقشہ بنواؤ اور چند دن رکھنے کے بعد اس کو لے جا کر کے ڈبو دو، یہ مال کو برباد۔ ہم ان آقاؤں کے دربار کا جو نقشہ بنواتے ہیں گھروں میں رکھتے ہیں وہ پھینکنے کے لیے نہیں رکھتے ہیں بلکہ ان کی عزت کے لیے رکھتے ہیں کہ یہ نقشہ ہے اور اس نقشے کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی یاد آتی ہے۔ جیسے گنبد خضرا شریف کو دیکھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، کعبہ شریف کو دیکھتے ہیں تو خدا کی یاد آتی ہے۔ ہم ان اپنے آقاؤں کے روضوں کی تصویر بنا کر کے گھر میں اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں ان کی یاد آئے، لیکن جس چیز کو امام اہل سنت نے جائز کہا آج کے دور میں بدماش حشمتیوں نے اسی کو جو ہے تعزیہ کہہ کر کے کہا کہ تعزیہ دیکھو امام اہل سنت نے جائز کہا ہے، امام اہل سنت نے جائز کہا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جس چیز کو جائز کہہ رہے ہیں ساتھ مثال بھی دے رہے ہیں کہ جس طرح کعبہ شریف ہے اور نعلین شریف ہے ان کی تصویریں جائز ہیں، اسی طرح سے روضہ امام کی تصویر جائز ہے۔ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ کی پوری وضاحت ہے، لیکن ان بدماش حشمتیوں نے، کیونکہ میں میلائی اور رافضیوں کی تو بات ہی نہیں کرتا، ہمارے درمیان سے اعلیٰ حضرت کے نام کا ڈھنڈورا پیٹنے والے یہ بدماش حشمتی جن کا تعلق شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت الرضا سے ذرہ برابر بھی نہیں ہے، ان کی تعلیمات اور ان کے نظریات، ان کے خیالات علامہ حشمت الرضا صاحب قبلہ سے